جی ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آج ہم آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائیں گے اور آپ کو یہ دکھائیں گے کہ پاکستان میں خواتین جو ہیں کس طرح سے ہر شعبہ زندگی میں اس وقت کمپیٹ کر رہی ہیں اور آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف شعبہ زندگی میں بڑی اچھی پرفارمنس دے رہی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی خواتین ڈاکٹرز ہیں، بہت سی لائرز ہیں، بہت سی خواتین بزنس ویمن ہیں، بہت سی خواتین بینکرز ہیں، اور تو اور اب تو ہماری ایئر فورس میں بھی خواتین ہیں، پارلیمنٹ میں بھی آپ کو خواتین نظر آتی ہیں جو کہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کے موقف کو ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں، ہم ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس وقت میں گورنمنٹ کالج لاہور میں موجود ہوں اور یہاں پہ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریب ہو رہی ہے جس میں بہت سی خواتین سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ایک تقریری مقابلہ بھی ہے۔ آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں بھی دکھاتے ہیں اور خواتین سے بھی بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت پاکستان کی ایک خاتون، ایک عورت پاکستان میں عورت کے مقام کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے۔ میرے ساتھ آئیے۔ جہاں تک بات ہے خواتین کی پسماندگی کے حوالے سے تمکینی اور ناخواندگی کی، تو تعلیم کی دوری نے ہمیشہ خواتین کو پسماندہ رکھا۔ تعلیم پسماندگی کی دشمن ہے۔ تعلیم کی روشنی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، پسماندگی کے اندھیرے چھٹتے ہی چلے جائیں گے۔ تعلیم بیٹیوں کو زبان عطا کرتی ہے اور زبان پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تعلیم ہی طاقت عطا کرتی ہے اور جب تک خواتین میں شعور اور طاقت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک پسماندگی ان کے اپنے بالوں پر کھلے ڈائن بنی رہے گی۔ Ladies and gentlemen, in the end I would like to say that those who acknowledge women's right are wise and those who deny are otherwise. Just want to say that if you don't want to make me a crown of head, then don't even make me a sandal of feet. If you don't want me to see rising in the sky, then don't bury me in the darkness of disasters. And if you don't want to accept my superiority, then don't even neglect my superiority. Thank you all. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے جو عورت کو اہمیت دی ہے وہ تو پہلا ہم جیسے لوگوں کو بھی پتہ ہے، سائنسدانوں کو، کہ دیکھیں حضرت ختیجہ کا رول آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جناب مرد فوقیت رکھتے ہیں، ایسی کوئی بات مذہب میں نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے یاد آگے استاد کے زمانے، بیگم صاحبہ میں تھوڑا سا شیئر کروں گا، مجھے یاد آگے بیٹھے بیٹھے ویسے تو کوئی چیز یاد وہ اردو والی یا گانے والی نہیں رہتی، کہ کسی شاعر نے کہا تھا ماں کے بارے میں کہ تیرے ہی سائے میں بچپن گزرا ہنستے گاتے، تیرے سوا ہیں جھوٹے سارے جگ کے رشتے ناتے۔ یہ ماں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اے ماں تو نے جان پہ اپنی کتنے ہی دکھ جھیلے، اے ماں تو نے جان پہ اپنی کتنے ہی دکھ جھیلے، کیسے کیسے ولی پیغمبر تیری گود میں کھیلے۔
नाज़रीन, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चियां, कुछ तालिबात तराना गा रही थी कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। बिलाशुबा किसी भी माशरे में कौमों की इज़्ज़त माओ, बहनों, बेटियों से होती है। हमारे माशरे में ख़ास तौर पर इज़्ज़त और गैरत दो ऐसे लफ्ज़ हैं जो ख़वातीन के साथ जोड़ दिए जाते हैं, और इसी इज़्ज़त और गैरत को बुनियाद बनाकर और कबायली रस्म व रवाज को बुनियाद बनाकर, जिसका जिक्र मैं प्रोग्राम के शुरू में आपसे कर रहा था, उनको बुनियाद बनाकर ख़वातीन को कारोकारी भी किया जाता है और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमने ये देखा है कि हमारे दही इलाकों में, अंदरून सिंध में या दीगर जो हमारे ऐसे इलाके जहाँ पर तालीम नहीं है, जहालत है, वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई खातून अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती है तो फिर ये इस बात को बुनियाद बनाकर कि उसने अपनी मर्ज़ी से क्यों शादी किया उसको कारोकारी कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि इसने हमारी इज्जत जो है वो खराब की है या हमारी गैरत जो है उसको मट्टी में मिला दिया। लेकिन फिर हम यही देखते हैं कि यही लोग होते हैं, यही कबाइल होते हैं, यही रस्म व रिवाज होता है, और अगर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कत्ल होते हैं तो फिर कत्ल माफ कराने के लिए अपनी बेटी को दे देते हैं, यानी कि अपनी इज्जत का सौदा खुद तो कर लेते हैं कत्ल के मुकदमे की सुलह करने के लिए, लेकिन अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले तो उसको अना का मसला बना के उसको मार देते हैं। यानी कि ये एक अजीब किस्म का तजाद है। एक खातून हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस पर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम हूँ।